بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو یہ مان لی گئی، ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین۔ مجھے امید ہے آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور دعاؤں میں بھی مجھے سب کو یاد رکھا ہوگا آپ نے۔ اچھا جی، اب یہ ایک حدیث کا اور ترجمہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کا ریفرنس نمبر 694 ہے، اور یہ حدیث جو ہے کتاب مسجدوں سے بیسیکلی اس کا ریفرنس جس بک سے ہے وہ ہے مسجدوں سے متعلق احکام و مسائل۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پراپر حدیث، ساری حدیث ہی پراپر ہے اس پر، لیکن ایک واقعہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان سے جڑا ہوا واقعہ، اس پہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بیسیکلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں ادھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس بنا رہے تھے، جب بنا لیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ٹھیک ہے جی، وہ 3 خصوصیات کیا تھیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا، انہوں نے ایک ایسا ڈیسیژن یا فیصلہ مانگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے نا چیزوں کو کہ ہو جائے، تو اس طرح کا ان کے پاس حکم دینے کی طاقت آ جائے کہ ویسا حکم ہو کہ وہ مانا جائے، یہ مان لی گئی بات۔ پھر اس کے بعد ایسی حکومت مانگی جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو، تو یہ بھی مان لی کی بات کہ یعنی کہ عظیم و شان حکومت انہوں نے کی تھی۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جنات اور چرند پرند پہ ان کو یعنی کہ وہ حکومت تھی ان کی پوری، بندوں پہ تو تھی لیکن ان پہ بھی تھی، یہ لوگ جنات اور چرند پرند سب ان کی احکامات کو بچا لاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت داؤد کو بھی میرے خیال سے یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چرند پرند ان کی بات مانتے تھے، ان کی تو ہوائیں بھی بات مانتی تھیں اور یہ پرندوں کی آواز میں بھی بات ان سے کر لیتے تھے، اور جنات بھی ان کے احکامات مانتے تھے حضرت سلیمان کے، تو یہ بھی بات مان لی گئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ مسجد بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک اور دعا مانگی تھی حضرت سلیمان نے، وہ یہ تھی کہ جو بھی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو وہ نماز کی نیت سے ہی انسپائر ہو کے آیا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو نیت ہے اس کو نماز ہی نے ابھارا ہو کہ نماز پڑھنے کی غرض سے ہی وہ آیا، تو اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جائیں گے کہ جیسے وہ ابھی جیسے فریش بچہ نہیں پیدا ہوتا ماں کے پیٹ سے، اس طرح وہ بچے کی طرح ہوں گے جو بھی بندہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے اگر آئے تو اس طرح اس کے گناہ پاک صاف اسے کر دیا جائے گا جس طرح وہ بالکل ہی ابھی چھوٹے بچے کی طرح پیدا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ کیا چیز انہوں نے مانگی تھی۔ یہ تیسری چیز تو بہت ہی زبردست تھی، تینوں چیزیں ہی بڑی زبردست تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کی اس طرح خواہشات
کو قبول کیا. اور دیکھیں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ نماز پڑھنے جب آئیں تو سارے گناہ سے صاف کر دیا جائے، ایسے صاف کیا جائے کہ بالکل نیا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح. تو یہ تھی آج کی حدیث ایک اور، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. شکریہ.